اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج ایک اور واقعہ لے کر آیا ہوں۔ وہ واقعہ ہے سچی توبہ۔ سنیے واقعہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دھویا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کرنے کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائز طریقہ ہی سے پردہ بکارت ظاہر کرو۔ پس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیرہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصہ کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مزاح نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاح نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل گئے اور روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟
नंबर 1, इससे मालूम हुआ कि मसाइब व मुश्किलात के पेश आने पर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और ये तामील हुक्म भी है, जैसा कि इरशाद फरमाया। नंबर 2, नेक अमाल को वसीला में पेश करना जायज़ है। नंबर 3, कर्ब व बला से निजात हासिल करने में बंदा के तकवा को बड़ा दखल होता है। नंबर 4, इस हदीस से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी खिदमत गुजारी की फजीलत मालूम होती है। नीज़ मालूम हुआ कि इनको दूसरों पर तरजीह देना बायस फजीलत काम है। नंबर 5, पाक दामनी और गैर मुहर्रम औरतों से दूर रहने की फजीलत मालूम हुई। कुरान करीम में इसकी मशरूइयत पर यह आयत दलील है, जिसका तर्जमा ये है, और हदीस नबी में ये फरमान दलील है। 3 अशखास ऐसे हैं जिनका मैं ख़ुद क़यामत के रोज़ फरीक बनूँगा। आपने उन 3 अफराद का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो आदमी जिसने किसी को अजीर के तौर पर रखा, उससे पूरा पूरा काम लिया लेकिन उसकी उजरत उसको नहीं दी। इससे हुस्न मामला की फजीलत मालूम हुई। इससे मालूम हुआ कि मामलात में अमानती की अदायगी और फैज़ व सखाफ़त से काम लेना बहुत अच्छा अमल है। नाज़रीन, आइंदा वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे जो मैं वाक़या पेश करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वाक़या का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।